یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے متعلق بات کی تھی۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ کہنے لگا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ تو حابیل جو مقتول تھا وہ کہنے لگا اللہ متقی لوگوں کی پر قربانی کو قبول کرتا ہے، اور فرمایا اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور تو اس طرح لوٹے گا میرا گناہ لے کے بھی اور اپنا گناہ لے کے بھی، اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کی سزا دے گا۔ پھر اس کے لیے اس کے نفس کے اندر مزین کر دیا گیا اس کے بھائی کے قتل کو، بس اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے دو کوے بھیجے جو آپس میں لڑے تاکہ یہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر سکے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، جس نے مارا تھا اس نے زمین کو کھریدا اور پھر اس کوے کو پکڑ کے اس کے اندر پھینک دیا، اور یہ آدم علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا ہائے افسوس، میں اتنا ہی عاجز آ گیا ہوں کہ میں اس طرح اپنے بھائی کو دفنا نہیں سکا، زمین کے اندر داخل نہیں کر سکا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس وہ نقصان یعنی ندامت اختیار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 36 ہے اور آیت نمبر 32 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میں نے بنی اسرائیل کے متعلق یہ بات لکھ دی تھی کہ بے جا کسی کو قتل نہ کرنا، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری جہان کے اندر لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے کل کائنات کو بچایا۔ اور پھر اسی لحاظ سے جو زمین کے اندر فتنہ فساد لوٹ مار کرتے ہیں ان کی سزا کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے یا خلاف صنف ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائے، یہ ان کی سزا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کتبنا لکھ دیا تھا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر، انہ بے شک من قتل، جس نے قتل کیا، نفسا کسی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے۔ بس کیا مطلب کہ قصاص کے طور پہ تو بندہ قتل کر سکتا ہے، ایک بغیر جان کے کسی کو قتل کرنا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ ساتھ اس جان کو ضائع کر دینا، اس کی جان کو بھی ختم کر دینا۔ تو فرمایا او فساد، یا کوئی فساد کرے فی الارض زمین کے اندر، فکأنما تو گویا کہ قتل الناس جمیعا، اس نے سارے لوگوں کا قتل عام کر دیا۔ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا پوری جہان کے جتنے لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا۔ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیو، اس بات کو سمجھیے کہ جو بندہ ایک انسان کے خون کو حلال سمجھتا ہے گویا اس نے سارے لوگوں کے خون کو حلال سمجھ لیا، اور جو ایک مسلمان بھائی کے جان کو خون کو حرام سمجھتا ہے گویا کہ اس نے سارے لوگوں کے خون کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ جس طرح ایک جان کا قتل کرنا اس کے نزدیک کوئی عیب نہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اسی طرح یہ ایک جان کے بدلے 100 جانوں کو بھی قتل کر سکتا ہے، 1000 جانوں کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ تو گویا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے کئی لوگوں کو بلکہ سب لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے گویا ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اور نبی اسلام نے تو یہاں تک احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا جو ہماری مساجد یا ہمارے بازار سے گزرتا ہے
اس کو چاہیے کہ اپنے تیر کو سنبھال کے رکھے. جو تیر ہے نا، تیر آگے سے لگنے والا نوکدار جہاں لوہا لگا ہوتا ہے، فرمایا اس کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو ایسے گزرتے ہوئے لگ نہ جائے. نبی اسلام نے پتھر پھینکنے سے منع کیا ہے، کسی مسلمان کو لگ جائے گا. کوئی ایسی چیز پھینکنے سے منع کیا ہے کہ رستے کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کسی کو یہ چیز لگ جائے، تم یہ پھینک رہے ہو تو کسی کو نقصان ہو جائے گا، کسی کی جان چلی جائے گی، کسی کی آنکھ نکل جائے گی. تو نبی اسلام نے تو یہاں تک ایک انسان کی عزت کی حفاظت کی ہے اور شریعت نے حفاظت کی ہے. اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کے فرمانے لگے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، فرمایا کعبۃ اللہ تیری عظمت، تیری شان بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مومن انسان سے بڑھ کے تیری عظمت نہیں ہے. آج اتنا سستا خون ہو چکا ہے مسلمان کا کہ مسلمان اور کافر بھی مسلمان کو ہی قتل کر رہا ہے. تو اس لیے فرمایا جس نے ایک جان کا خون بہایا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، جس نے ایک انسان کے خون کو اپنے لیے حلال سمجھا، گویا اس نے سارے لوگوں کے خون کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا. ومن احیاہا، اور جس نے بچایا ایک جان کو، فکأنما، پس گویا کہ احیا الناس جمیعا، اس نے سارے کائنات کے لوگوں کو بچا لیا. جس نے ایک کو حرام کر لیا اپنے اوپر کہ اس کا قتل کرنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے، فرمایا اگر وہ ایک کو حرام جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کے خون کو حرام جانتا ہے. اور اگر کسی نے ایک انسان کے خون کو حلال کر لیا، گویا اس نے سارے انسانوں کے خون کو حلال کر لیا. وہ ایک قتل کر لیں یا ایک سے زیادہ قتل کر لیں، اس کے نزدیک اس انسان کی کوئی بھی عزت اور احترام نہیں ہے. تو فرمایا یہ کام نہ کرو، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے. دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہو من قصاص کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے لوگوں، قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، اس کو وقت کا قاضی، وقت کا حاکم اس کو سولی پہ لٹکا دیتا ہے، اس کو قتل کروا دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. تو جو دوسرا انسان کسی کو قتل کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، وہ 100 دفعہ سوچے گا کہ میں اس کو قتل کروں گا تو میری جان بھی چلی جائے گی. تو فرمایا اگر ہم قصاص کا نصاب یا معاملہ اس معاشرے کے اندر قائم کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں یا اولی الالباب، اس کے اندر عقل مندوں تمہارے لیے حیات ہے، تمہارے لیے زندگی ہے. آگے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کے. بنی اسرائیل کے پاس ہمارے نبی آتے رہے اور واضح دلائل لے کے آتے رہے، اللہ کی طرف سے احکامات لے کے آتے رہے، لوگوں کو بتلانے کے لحاظ سے، زندگی گزارنے کے لحاظ سے. ثم، پھر، انا، بے شک، کثیرن، بہت زیادہ، منہم، ان یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے، بعد ذالک، ان واضح دلائل کے آ جانے کے بعد بھی، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، وہ حد سے نکلنے والے تھے. اللہ فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے سب کو قتل کیا. لیکن مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر، یہودیوں کے 3 قبیلے ایسے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور یہ بنو قریظہ. یہ آپس میں ان کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی تھی، سمجھانے کے باوجود، کہنے کے باوجود، بتلانے کے باوجود یہ آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے. ایک قبیلہ دوسرے کے اوپر، دوسرا قبیلہ تیسرے کے اوپر، ایسے لڑتے رہتے تھے. تو اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے فی الارض، یہ زمین میں، لمسرفون، حد سے نکلنے والے ہیں. ان کو منع کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے. آگے جو سبق آ رہا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا. کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما، بے شک، جزاء الذین، ان لوگوں کی جزا اور سزا، یحاربون اللہ، جو لڑتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون، اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادا، فساد کرنے کی. بعض نے اس کا لکھا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں. بعض نے اس کا لکھا ہے کہ یہ محاربہ، لوٹ مار،
ڈکیتی، راہزنی، زمین کے اوپر فساد کرنا، گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں سے مال چھین لینا، کسی کے گھر کے اندر داخل ہو کے مال کو چھین لینا، رستے سے گزرتے ہوئے کسی کو پکڑ کے اس سے مال لے لینا، یہ ساری چیزیں اسی زمرے کے اندر آتی ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک مفسرین نے واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ ارینا یہ ایک قبیلہ تھا، اس کے 8 افراد مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے مدینہ میں تھے تو آب و ہوا مدینہ کی ان کو راس نہ آئی تو یہ بیمار ہو گئے، ان کو بخار ہو گیا۔ نبی اسلام نے فرمایا تم ہمارے چرواہے کے پاس چلے جاؤ جو اونٹ چراتا ہے، وہاں جا کے اونٹنی کا دودھ اور اس کا پیشاب پیو، اللہ تمہیں صحت دے دے گا۔ انہوں نے وہاں چند دن گزارے، اس طرح دوا کے طور پہ یہ چیزیں استعمال کی تو اللہ نے ان کو شفا دے دی، تندرست ہو گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم اس چرواہے کو قتل کرتے ہیں اور ہم اونٹ لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے چرواہے کو پکڑا، اس کو قتل کرنے کے لحاظ سے پہلے اس کی آنکھوں میں سلاخیں گرم کر کے وہ داخل کی، اور پھر اس چرواہے کے بازو، ٹانگ اور اس طرح اس کو قتل کر کے دودھ کے اندر پھینک کے بھاگ گئے۔ نبی اسلام کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کو پکڑ کے لاؤ، اللہ کی کرنی ایسی ہو، پکڑے گئے، نبی اسلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ نبی اسلام نے فرمایا ان کا ایک ایک بازو اور ٹانگ اتارا، بعد میں لکھا ہے دونوں ٹانگیں اور دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ۔ اس کے بعد نبی اسلام نے ان کی آنکھوں کے اندر بھی سلاخیں داخل کی گرم کر کے، اور پھر نبی اسلام نے فرمایا ان کو دودھ کے اندر پھینک دو۔ ان کا خون بہتا رہا، اور نبی اسلام نے فرمایا ان کو کوئی پانی نہ پلائے، ان کو کوئی پوچھے نہ کوئی بلائے۔ اسی طرح وہ دودھ کے اندر پڑے پڑے تڑپتے تڑپتے مر گئے، ختم ہو گئے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین اس بات کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں وَيَسْعَوْنَ، اور جو کوئی فساد کرے فی الارض، زمین کوشش کرے فی الارض، زمین میں فساد کرنے کی، اَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ بعض نے اس کے مختلف انداز کے اندر تشریحات کی ہے۔ ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ اگر کوئی چور یا ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، مال لینے کے لیے بھی آیا ہے اور جان لینے کے لیے بھی آیا ہے، مثال کے طور پہ اس نے ڈاکہ ڈالا تو اس نے کہا میں تمہیں دیکھ لیا ہے، یا اس نے کوئی آگے سے ہاتھ ہلائے یا کوئی ایسا مسئلہ کیا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس نے مال نہیں لیا، اس نے صرف اس انسان کو قتل کیا ہے۔ اس کا پہلا حکم یہ ہے ان یقتلوا، کہ اس کو قصاص کے طور پہ ڈاکو کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 بات او یصلبوا، یا اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ اس نے قتل بھی کر دیا اور ساتھ مال بھی لے گیا، ڈاکہ بھی ڈال لیا اور ساتھ جان کا بھی خاتمہ کر گیا۔ اس کے متعلق یہ ہے او یصلبوا، کہ اس کو سولی پر بھی لٹکایا جائے گا۔ او تقطع ایدیہم، یا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف سمت، مثال کے طور پہ اگر بایاں بازو کاٹا ہے دائیں ٹانگ کاٹی جائے گی، دایاں ہاتھ کاٹا ہے بائیں ٹانگ کاٹی جائے گی۔ یہ اس وقت ہے جب یہ صرف مال لے کے جاتا ہے، اس نے جان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ او ينفع من الارض، یا اس کو نکال دیا جائے گا دوسری زمین میں۔ مال لینے آیا تھا، نہ اس کو مال ملا، نہ اس نے کسی جان کو قتل کیا، پکڑا گیا ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے او ينفع من الارض، اس کی زمین چینج کر دی جائے گی، اس کو علاقہ بدر کر دیا جائے گا، اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک محلے سے کسی دور دراز دوسرے محلے کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ یہ اس کی سزا ہے، ذالک، یہ لہم ان کے لیے ہے، خزی، رسوائی، سزا، فی الارض زمین میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں،
عذاب عظیم، اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دنیا کی سزا ہے کہ اس کے خلاف سمت ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، یا اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، یا اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا اس کو علاقہ بدر کیا جائے گا۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے ہاتھ میں قانون نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ وقت کا قاضی کرے گا، وقت کا حاکم کرے گا، اس کے ذمے یہ معاملہ ہے۔ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، کسی زانی کو ہم اس کے اوپر سنسار کرنے کا حکم نہیں لگا سکتے، کسی چور ڈاکو کو اس طرح ہم قتل نہیں کر سکتے۔ جب تک قاضی نہ حکم سنائے یا وہ کچھ نہ کرے، اس وقت تک ہم بے بس ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ذمہ وقت کے حاکم اور وقت کے قاضی کے اوپر ہے، وہ اس کو سزا دے سکتا ہے، ہم کسی کو بھی سزا نہیں دے سکتے۔ آخری بات اس حوالے سے، اگر ایسا بندہ جو چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کو بلا جا تنگ کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، ہر طرف افراتفری کا ماحول اس نے گرم کر رکھا ہے اور ہر ایک کو فتنے کے اندر مبتلا کر رہا ہے، تو اس حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ تابو جو توبہ کر لیتے ہیں، من قبلی اس سے پہلے، ان تقدیروا علیہم کہ وہ تم ان کے اوپر قابو پا لو، تمہاری گرفت کے اندر آنے سے پہلے وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو تم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر تم نے پکڑ لیا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں تو پھر ان کی سزا یہی ہے۔ اگر تمہاری گرفت ہونے سے پہلے تمہارے پکڑنے سے پہلے وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اسی کے اندر اس کی بہتری ہے۔ علی اسدی، بعد نے ابن سیاد بھی کہا ہے، یہ مروان کے دور کے اندر اس نے بہت زیادہ معاملات خراب کر رکھے تھے، رستے کے اندر کسی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، ہر ایک سے مال لوٹ لیتا تھا۔ اللہ اکبر، وقت کی حکومت نے بھی اعلان کر رکھا تھا جتنی جلدی ہو سکتے اس بندے کو پکڑ لینا ہے۔ جب میرا رب کسی کو بدلنے کے اوپر آئے تو کس طرح میرا رب بدلتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ علی اسدی یہ ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے اور اس کے مال کو لوٹنے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ جو بندہ جس کے پیچھے جا رہا تھا وہ بندہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا اونچی آواز سے، یہ اس کے پیچھے چل رہا ہے اور بڑی وہ خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کر رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے لوگو، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ رب العالمین ان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ آیت مکمل یہ کہنے لگا حضرت صاحب دوبارہ اس آیت کو پڑھیے، اس نے دوبارہ پڑھ لی، کہا پھر دوبارہ پڑھیے، 2-3 مرتبہ اس نے دوبارہ آیت کو سنا اور سیدھا جا کے مسجد نبوی کے اندر فجر کے وقت ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے، دن کا وقت ہو گیا، اجالا ہو گیا، سورج نکلنے کے قریب تھا، تو لوگوں نے دیکھ لیا، کہا یہ تو وہ ڈاکو ہے، چور ہے۔ کہنے لگا لوگوں ایک بات یاد رکھو، میں تمہارے ہاتھ لگنے سے پہلے میں نے توبہ کر لی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے اللہ کے نبی کے آپ صحابی ہیں، ساتھی ہیں، میں نے اللہ سے سچی توبہ کر لی ہے، جو کچھ ہوا سو ہوا، اب میں نے اس بات سے اپنے آپ کو بالکل دور کر لیا ہے، اس کام سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور مروان بن حکم جو اس وقت گورنر تھا مدینہ کا، اس کے سامنے پیش کیا اور کہا یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ تابو جو توبہ کر لیتے ہیں، من قبل اس سے پہلے، ان تقدیروا علیہم یہ کہ تم قابو پا لو یا پکڑ لو، فَاعْلَمُوا پس جان لو، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب اس کو میرے رب نے معاف کر دیا ہے، اے مروان تیرا بھی حق یہ بنتا ہے تو بھی اس کو چھوڑ دے۔ پھر مروان بن حکم نے ایک خط لیٹر جاری کر دیا، کہا اس نے اللہ سے پکی معافی مانگ لی ہے، اب اس کا کوئی جرم نہیں ہے، یہ پاک صاف ہے، اب اس کو کوئی قتل
نہیں کر سکتا۔ یہ مروان نے بھی اس وقت اس کو لکھ کے دے دیا تھا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں جو زمین کے اوپر فساد کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اگر مجھ سے پکی معافی مانگ لے تو اللہ فرماتے ہیں میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اسی کے اندر بہتری ہے کہ انسان دنیا کے اندر ہی اپنی معافی مانگ لے، ورنہ کل قیامت والے دن ایک مفلس کی حیثیت سے وہاں کھڑا ہوگا۔ نیکیاں بھی ہوں گی لیکن جو ظلم اور زیادتیاں کی ہوں گی اس وجہ سے اللہ اس کی نیکیوں کو سب کو ختم کر دے گا، بلکہ ان مظلوموں کے گناہ بھی اس کے پلڑے کے اوپر ڈال کے اور اس کو ہمیشہ کے لیے میرا رب جہنم کی طرف دھکیل دے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس ظلم اور زیادتی سے محفوظ فرمائے، اس فتنے اور فساد سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے سارے لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے سارے لوگوں کو بچا لیا۔ اور پھر جو اس طرح زمین میں فساد کرتے ہیں ان کی 4 سزائیں ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ بیان کی ہیں۔ ہاں، جو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم بھی اللہ تیرے حضور دعا کرتے ہیں، ہم نے بھی بہت گناہ کیے ہیں صغیرہ اور کبیرہ، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔